الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور بد میں گنگوئی میں شریک طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد. سامعین کرام، جو آیت مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا مقصد بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احسان بتلاتے ہوئے مومنین سے فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تمہارے اندر ایک شخص کو نبی و رسول بنایا جس کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس آیات کی روشنی میں چار باتیں معلوم ہوتی ہیں. وہ چار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصود اصلی کہلاتی ہیں. پہلی بات یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات. جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا کرتا تھا اس کو پڑھ کر تلاوت کر کے لوگوں کو سنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا مقصد تھا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، جس ملک میں پیدا ہوئے وہ ملک عرب تھا، جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ قبیلہ عربی زبان اور عربی ملک کا سرچشمہ تھا. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیات تلاوت فرماتے تو مشرکین مکہ بخوبی معنی سمجھ لیتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے رہنے کی وجہ سے خوب سمجھ لیتے تھے. اگلا مرحلہ تھا کہ انسانی نفوس کا تزکیہ کیا جائے، اندرونی بیماریوں کا علاج کیا جائے تاکہ ہر کلمہ کو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے. اور یہ قرب تب حاصل ہوگا جب انسان روحانی بیماریوں سے محفوظ ہوگا. دوسرا عظیم مقصد جس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا یہی تزکیہ نفس تھا. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. تیسرا عظیم مقصد جس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. سامعین کرام، تعلیم حاصل کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں. سرسری طور پر کسی چیز کی تعلیم دینا، بات کی گہرائی کی تعلیم دینا. یعلمہم الکتاب کا مقصد کتاب کی تعلیم دی جائے، ایسی تعلیم کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے. اور یہ انداز تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا مقصد تھا. چونکہ انسانی طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے، کچھ باصلاحیت افراد ہوتے ہیں، کچھ ادنا صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں. اس لیے تعلیم و حکمت دے کر فرما دیا کہ تعلیم تو ہر کسی کو دی جاتی ہے، البتہ حکمت ان کو بتائی جاتی ہے جو اس بات کے اہل ہوں. سامعین اکرام، ان مقاصد کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقاصد کی روشنی میں ایک جماعت تیار کی جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اہداف و مقاصد میں 100% کامیاب ہوئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصولوں پر عمل کر کے اپنا نام افق عالم پر چمکا دیا، اور ہم نے ان اصولوں سے انحراف کیا تو خاک کے ذرے کی مانند ہماری حیثیت ہو گئی. لیکن تعزیز من نعمہ کے طور پر واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں اب بھی ایک گروہ موجود ہے جو انہی مقاصد پر محنت کر رہا ہے. اب بھی ایک جماعت موجود ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرک و بدعت کی فیکٹریوں کو نیست و نابود کرنے میں مصروف عمل ہے، جس کو دنیا علماء دیوبند کے نام سے جانتی ہے. اس کے برعکس آپ کو دنیا میں خصوصاً انڈیا و پاکستان کی دھرتی پر ایسے کئی گروہ ملیں گے جنہوں نے بعثت رسول کو مقصود اصلی بنا لیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو خوشی کا دن بنانا اپنا مقصود اصلی بنا لیا. وہ اس بات کو بھول گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر دنیا میں کس مقصد کے لیے تشریف لائے. کیا ان کا آنا صرف اس لیے تھا کہ ان کے پیدائش کے دن پر خوشی کا اظہار کیا جائے، جلوس نکالے جائیں، جلسے کر دیے جائیں؟ اگر ان کا آنا اس لیے تھا تو بتائیں 30 سال زندگی اور 23 سال دورہ نبوت میں آپ نے اپنے پیدائش کے دن کو خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا، جلوس کیوں نہیں نکالا، جلسہ کیوں نہیں کیا؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا
انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 6 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر جلوس نکالنا عبادت تھا، مقصود اصلی تھا، کار ثواب تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جلوس کیوں نہیں نکالا؟ جب انہوں نے انداز خوشی اس طرح نہیں اپنایا تو معلوم ہوا کہ بعثت رسول کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ بعثت رسول کا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ تھا۔ نبی کی بعثت کا مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ میں ان تمام اصولوں کو آگے پھیلانے، ہمت و قوت سے آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔